النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. فقال بعض العارفين: كونوا مع الله، فإن لم تقدروا أن تكونوا مع الله فكونوا مع من يكون مع الله. دینی زندگی کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بلکہ رمضان کی یہ محنت، رمضان کی یہ کوشش، رمضان کی نیکیوں کا سرمایہ محفوظ رہے، اس میں ترقی ہو، ہم آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بہترین ضابطہ عطا فرمایا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اچھا دوست، اچھا ساتھی، اچھی صحبت ایسا ہے جیسے اس میں خوشبو اٹھا رکھی ہے، خوشبو اٹھا رکھی ہے۔ خرید لے گا، کوئی اسے ہدیہ کر دے گا، یا کم از کم خوشبو تو سونگھ لے گا۔ دوست اچھا ہے، ساتھی اچھا ہے، جس کے ساتھ نشست و برخاست ہے وہ اچھا ہے، تو اس سے علم سیکھے گا، ہدایت کی بات سیکھے گا، اس کے اخلاق سیکھے گا، اس کی خوبصورت زندگی دیکھ کر سبق لے گا، غلط کرنے لگے گا وہ روک لے گا، اسے ٹوک دے گا۔ دوست کی موجودگی میں اسے نفع ہوگا، دوست کی عدم موجودگی میں وہ اس کے پیچھے اس کے سامان کا خیال رکھے گا۔ اس کی محبت دنیا میں آخرت میں بھی کام آئے گی، اس کی دعائیں دنیا آخرت میں کام آئیں گی، اس کا مشورہ دنیا آخرت میں کام آئے گا۔ اچھا دوست اور کم از کم اچھی صحبت کا یہ اثر تو ضرور ہوگا، جب تک وہ ساتھ ہوگا یہ گناہوں سے محفوظ ہوگا، کم از کم درجہ اس کا اسے لحاظ ہوگا، اس کا یہ خیال رکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اچھا دوست ساتھی ایسا ہے جیسے خشک اٹھانے والا، اور برا ساتھی، برا دوست، برا مصاحب، بری صحبت ایسی ہے جیسے کوئی آدمی بھٹی میں پھونک مارنے والا، چنگاری آ کے اس پر گرے گی، وہ نہ بھی گری تو کم از کم اس کی بو، اس کی تپش، اس کا دھواں اس سے تو یہ اثر انداز ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تلقین فرمائی ہے وہ اچھی دوستی کی ہے، وہ اچھے ساتھی کی ہے، کہ جس کے ساتھ اچھا دوست ہے وہ تو نفع میں ہے، وہ تو ہر حال میں نفع میں ہے، اور اچھے دوست کے زندگی میں بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اور برے دوست کے بہت سارے نقصان ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کتنی عبرت کی کہانیاں ہیں، گھر اچھا، خاندان اچھا، ماں باپ نیک، لیکن بچے کی صحبت غلط ہو گئی، دوست غلط مل گئے، سوسائٹی غلط ہو گئی، ماں باپ کے لیے عزت کا دھبا بن گیا، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی غلط صحبت کی وجہ سے، اس کا دین بھی برباد ہو گیا غلط صحبت کی وجہ سے۔ تصور نہیں تھا کہ اس کے ہونٹوں کے قریب بھی شراب کا گھونٹ آئے، دوست غلط ملے، شراب بن پینے لگ گئے۔ تصور نہیں تھا کہ اس کے گھر کے اندر بھی کوئی نشہ کرے گا، سوسائٹی غلط مل گئی، نشے کی عادت پڑ گئی،
تو کتنی مثالیں ہیں. بلکہ آپ دیکھتے ہیں ہوا بدبودار چیز پہ چلے تو بدبودار ہو جاتی ہے، خوشبودار چیز پہ چلے تو خوشبودار ہو جاتی ہے، مردار پہ چلے تو بدبودار. پانی ہے اس پہ مردار گرا دو بدبودار ہو جائے، گندگی گرا دو بدبودار ہو جائے. گندگی کے پاس سے گزرے، ہوا اثر لیتی ہے، پانی اثر لیتا ہے. کاشتکار کو دیکھو نا، اپنے کھیت میں جب ننھے منھے پودے نکلتے ہیں تو اسے کیسے بچاتا ہے. کوئی کیڑا، کوئی غلط قسم کا پودا، کوئی ایسی غلط چیز وہاں اگنے نہ پائے، ورنہ اس کی نشو و نما میں بہت فرق آ جائے گا. سب بچاتے ہیں، لیکن کیا ہوا پتہ نہیں. ان سب سے زیادہ اثر لینے والا انسان ہے، انسانوں کی اولاد ہے، انسانوں کے بچے ہیں، انسانوں کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم انہیں غلط صحبت سے کتنا بچاتے ہیں. پانی بدبودار بدبو سے اثر لے لے، ہوا بدبو سے اثر لے لے، کاشتکار کے ننھے منھے پودے کیڑے مکوڑوں سے اثر لے لیں اور ان کے اثر سے ان پر ان کی نشو و نما میں فرق آئے. اور انسان تو ہے ہی انسیت سے، یہ اثر لیتا ہے، یہ دوسروں کی چیزیں چوری کر لیا کرتا ہے، ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کے اطوار اثر لیتا ہے. اور پھر لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں، اللہ نے عورت میں تأثر کا مادہ، انفعالیت کا مادہ مردوں سے بھی زیادہ رکھا ہے، وہ زیادہ اثر لیتی ہیں. تو ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے دوست کون ہیں، ان کے ساتھی کون ہیں، ان کی زندگی کے نشست و برخاست کن لوگوں کے ساتھ ہے. بس اوقات اماں کے پاس وقت بھی نہیں، ابا کے پاس بھی وقت نہیں، گھر کے ماحول میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور وہ اپنے دوست بناتا ہے انٹرنیٹ پہ، وہ اپنے دوست بناتا ہے فیس بک پہ، وہ اپنے دوست بناتا ہے ٹویٹر پہ، وہ اپنے دوست بناتا ہے اس دنیا کے اس نئے نقشے کے اندر. کوئی کہاں بیٹھا ہے، کس اخلاق کا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کس کردار کا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کس ذہنیت کا ہے. لیکن میرا بیٹا اس سے اثر لے رہا ہے، اس لیے کہ جب گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی بات بھی سنتا ہے، اس کا پیغام بھی سنتا ہے، اسے دیکھتا بھی ہے، تو بتائیے اثر نہیں لے گا؟ عجیب بات ہے. درخت اثر لے رہے ہیں، پانی اثر لے رہا ہے، ہوا اثر لے رہا ہے، اور انسانی فطرت میں ہے یہ آنکھ سے بھی اثر لیتا ہے. کسی غم زدہ چیز کو دیکھے تو اندر غم آ جایا کرتا ہے، کسی خوشی کے منظر کو دیکھے اندر خوشی پیدا ہو جاتی ہے. کوئی اس کے کان میں غم زدہ آواز پہنچے یہ اندر سے غمگین ہو جاتا ہے، کوئی خوشی کی بات سے سنے اس اندر سے خوش ہو جاتا ہے. اس کے زبان کے بول اثر کرتے ہیں. یہ اتنا اثر لینے والا زبان سے، کان سے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے لیے صحبت کتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر اعظم ہیں، طبیب اعظم ہیں، مربی اعظم ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس اہم بات کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل. تم یہ دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تمہیں خود انداز ہو جائے گا یہ کس مزاج کا اور کس فطرت کا اور کس طبیعت کا آدمی ہے. تم یہ دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. چوروں کے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ، سود خوروں کے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ، گلوکاروں کے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ، ننگے ناچنے والوں کے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ، شراب پینے والوں کے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ، نشہ پینے والوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ دیکھو، خوف خدا رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی نشست و برخاست دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ کس مزاج کا آدمی ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل. یہ دیکھو دوستی کس کے ساتھ ہے، کس
اس کے ساتھ اس کا رجحان کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی نشست و برخاست کن لوگوں کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ ہے، بے نمازیوں کے ساتھ ہے، متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، گناہگاروں اور نافرمانوں کے ساتھ ہے، پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ آدمی۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کی اور دوستی کے نظریات سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اثر لیتا ہے، اثر قبول کرتا ہے۔ میں اس کر رہا ہوں ایسی دنیا میں ہزاروں نقشے موجود ہیں، غلط صحبت سے اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، غلط سوسائٹی سے اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ سارے سود خور بیٹھے ہیں، یہ بھی سود خور بن جائے، سارے رشوت لینے والے اٹھنا بیٹھنا یہ بھی رشوت لینے لگ جائے۔ بری صحبت سے برائی کی برائی ختم ہو جاتی ہے، بری صحبت سے برائی کی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بری صحبت کا ایک بڑا اثر ہے اچھوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، نیکوکاروں کے بارے میں بدگمانی، اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمانی، صلحاء کے بارے میں بدگمانی، یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے۔ اور آج کے دور میں صحبت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، مشرق میں بیٹھا ہے، یہ مغرب میں بیٹھا ہے، یہ اس کی صحبت اٹھا رہا ہے۔ آج کا میں عرض کر رہا ہوں صحبت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، کوئی کئی بیٹھا ہے، یہ اس کی صحبت میں جا پہنچا، اسے اپنی صحبت میں بٹھا لیا، اس کی بات بھی سن رہا ہے، اس کا پیغام بھی سن رہا ہے، اس کی زندگی بھی دیکھ رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہے، اس کی نشست و برخاست بھی دیکھ رہا ہے، اس کا بولنے کا انداز بھی سن رہا ہے، اس کی زندگی کا نقشہ بھی دیکھ رہا ہے۔ آج کی دنیا میں پہلے تو صرف آدمی بجسم، صرف جسم کے ساتھ کسی کے اٹھتا بیٹھتا تو اثر لیتا نا، اب تو دنیا کی ان جدید چیزوں نے آدمی کی صحبت کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے۔ مشرق میں بیٹھا مغرب کی صحبت سے فائدہ اٹھا رہا، مشرق میں شمال میں بیٹھا جنوب کے دوست سے زندگی دیکھ رہا، اس سے بات چیت چل رہی ہے۔ اب تو دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا، اور بس اوقات آدمی گھنٹوں جب اس میں بیٹھے اور ہر روز دیکھے، کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس کا اثر نہیں لیتا، ہاں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو جھٹلاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کہہ رہے اچھوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، برائی کی صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اچھا ساتھی، اچھا دوست، اچھا مصاحب ایسا جیسے یہ خوشبو اٹھائے پھر رہا ہے، خوشبو اٹھائے پھر رہا ہے۔ برا دوست ایسا جیسے بھٹی میں پھونک مارنے والا، چنگاری آ جائے گی اس پر، اس کی تپش آ جائے گی، اس کی دھواں آ جائے گا، اس کی بو آ جائے گی، بری صحبت۔ اور پھر جو برا جتنا برا ہے اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا، اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ آدمی جب اس بری صحبت کا نتیجہ کل قیامت میں اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے اندر کی تکلیف کا یہ عالم ہوگا جیسے دنیا میں آدمی بہت تکلیف میں ہو تو بس اوقات اپنے گلے میں پھندا ڈال دیتا ہے، بس اوقات اپنے پیٹ میں گولی چلا دیتا ہے، بس اوقات اپنے سینے میں اپنے کن پٹی پہ گولی رکھ دیتا ہے۔ اپنی زندگی کی اس تلخی کی وجہ سے یہ مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، تکلیف اتنی ہوتی ہے اس کو۔ فرمایا کل قیامت میں جب یہ بری صحبت کا نتیجہ دیکھے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ اپنی انگلیاں چبا لے گا، ہاتھ چبا لے گا۔ بتائیے ایک انگلی چبانے میں کتنی تکلیف ہوگی، لیکن وہ اتنا قلق میں ہوگا، اتنی تکلیف میں ہوگا، اتنی مصیبت میں ہوگا کہ اپنا ہاتھ چبا لے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ہائے کاش کہ اسے میں نے اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، ہائے کاش کہ میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے کاش کہ میری نشست و برخاست اس کے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس مصیبت میں نہ پڑتا، میں اس عادت میں نہ پڑتا، اور میں اپنی زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ یوں برباد نہ کرتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اسے دوست نہ بنا دو۔
لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دی۔ بدترین صحبت ہے جس سے آدمی اللہ سے دور ہو جائے، بدترین نشست ہے جس سے بندہ اللہ والوں سے دور ہو جائے، بدترین دوستی ہے جس سے اللہ کی بندگی سے یہ دور ہو جائے، بدترین دوستی ہے جس سے یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کر دیا۔ تو اچھی صحبت، اب ماں باپ بھی دیکھیں، میری بیٹی کی صحبت نشست و برخاست کیسی ہے، میرے بیٹی کی نشست و برخاست کیسی ہے، اور خاص طور پہ جب اندر بالکل ہی خالی ہو، ایمان کی قوت سے، دینی پختگی سے بالکل ہی خالی ہو، مٹکا کچا ہو نا، کچا، اور اس کے اندر پانی ڈال دیں تو وہ پانی کی صحبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سوراخ ہو جاتی ہے۔ کچے مٹکے ہیں ہمارے بچے، ان کے اندر کوئی نظریاتی، کوئی فکری، کوئی دینی پختگی ہے ہی نہیں۔ جہاں غلط صحبت ملی، ان کی ایمان میں سوراخ ہو گئے، ان کی دینداری میں سوراخ ہو گئے، ان کے کردار میں سوراخ ہو گئے۔ ہاں، یا تو پھر اتنا مضبوط کر کے بھیجو نا باہر کے دنیا میں، پھر بھیجو اتنا مضبوط کہ وہ مٹکا اتنا مضبوط ہے کہ پانی کو بھی ٹھنڈا کر دے، پانی کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ اس کی دینی پختگی ایسی ہو، دین کی استقامت ایسی ہو، ایمان کا جوہر ایسا مضبوط ہو، جو اس کے پاس بیٹھے اس کی زندگی بدل جائے، اس کا رنگ بدل جائے۔ ہے بھی کچھ بھی نہیں، اور انہیں ماں باپ نے بری صحبت کے حوالے کر دیا، اور پھر جب وہ تماشا کرتے ہیں، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، ایسا کر دیا۔ یہ بھی ان کو ہے جن کے اللہ نے پھر بھی کچھ شعور دیا ہے، ورنہ تو سبھی مست ہیں۔ یہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے جن ماں باپ کو پھر بھی شعور ہے کہ غلط ہو گیا۔ تو بڑی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کے بارے میں بتائی ہے اور اپنے بارے میں بتائی ہے، وہ اچھی صحبت ہے، اچھا ماحول ہے۔ ایک غزوہ تھا، کچھ لوگ میدان میں نہیں جا سکے، منافقین کا ماحول جھوٹوں کا تھا، جھوٹوں کا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جھوٹ بول کے اپنی نجات اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا جھوٹ کا ظاہر کر دیا۔ لیکن چند لوگ تھے، تین، ان میں ادکاب بھی تھے، انہوں نے سچ آ کے بتایا، اس لیے کہ ان کے یہاں تصور نہیں تھا کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ صحبت اچھی تھی، ماحول اچھا تھا، سچ بولا۔ 40 دن انتظار کیا، 50 دن انتظار کیا، لیکن اللہ نے کہا یہ بڑے سچے لوگ ہیں۔ اس موقع پہ اللہ نے سارے اہل ایمان کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، ایمان بچانا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ نا، ایمان تقوی، رمضان میں تقوی بھی ملتا ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے، تو آگے اس کو بچانا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، جن کے اخلاق سچے، جن کا نظریہ سچا، جن کا عقیدہ سچا، جن کا عمل سچا، جن کی زبان کی بات سچی، جن کے زبان کے بول سچے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہے، زندگی سچوں کے ساتھ رہے۔ اور سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اسی صحبت کا نتیجہ ہے، اسی اچھی صحبت کا نتیجہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ دنیا کا بڑا سا بڑا کوئی نیکوکار بھی ان کی صحبت کی وجہ سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحبت آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ صحبت اچھی ہو، صحبت اچھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مسلمان نہیں ہوا، بدقسمتی کیا تھی؟ دائیں بائیں بیٹھنے والے ابو جہل تھا، عتبہ تھا، بڑے بڑے مشرک تھے، بھتیجا کلمہ پڑھا رہا ہے۔ اس صحبت کا نتیجہ کیا نکلا کہ موت شرک پر آئی،
موت شرک پر آئی، اس لیے کہ ان سرداروں کے ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک خادم یہودی خادم، بچہ، نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اس خدمت اور صحبت کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان دے دیا، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اور تو اور جب آدمی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کی برکات سے کبھی محروم نہیں ہوتا، ان کی برکات سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جب نیک آدمی سے اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کبھی اس کی برکات سے محروم نہیں ہوتا۔ کتا ہے اصحاب کہف کا، اور غار میں آ کر ان کی خدمت اور چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، ان نیک لوگوں کی خدمت کے لیے کتا ہی بیٹھ گیا، اللہ نے اسے بھی برکت سے محروم نہیں کیا۔ اور قرآن میں اپنے کلام میں اللہ نے اس کا 4 مرتبہ تذکرہ کیا، 4 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جو اچھی صحبت سے تو جانور بھی محروم نہیں ہوتا، اگر انسانوں کو اور مسلمانوں کو اور ہماری اولادوں کو نیک لوگوں کی صحبت مل جائے اور ان کی محبت مل جائے اور ان کی عقیدت عظمت مل جائے تو ان کی تو نسلیں سنور جائیں، ان کی اولادیں سنور جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جہاں مسلمانوں کی زندگی کی اور بہت ساری ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، گھر ہے، معاش ہے، معیشت ہے، وہاں مسلمانوں کی ایمانی دینی زندگی کے لیے ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کی اولادوں کو اور ان کے گھر والوں کو کوئی اللہ والوں کی صحبت میں ملتی تھی، کوئی اہل علم کی صحبت میں ملتی تھی۔ آج کا دور تو ایسا ہی چیزیں ناپید ہیں، لیکن جب آدمی اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو 15 دن میں 1 دن اپنے بچوں کو اچھی صحبت میں لے گئے، ہفتے میں 1 دن اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں لے گئے۔ ایک تصور، ایک دور تو ایسا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں جیسے آج دنیا والوں کے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں بلایا جاتا ہے اور پھر اپنے بچوں کو ان کے ذریعے خدمت کرائی جاتی ہے، ایسی اپنے بچوں کی اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرائی جاتی تھی۔ بچپن ہی کے دلوں کے اندر ان کے اندر نیکی کی، دین کی عظمت و قدرت بیٹھ جائے کہ دیکھو ابا بھی ان کی عزت کر رہا ہے، دادا بھی ان کا خیال رکھ رہا ہے، ہمارے گھر میں اس کا کتنا احترام سے اسے دیکھا جا رہا ہے، تو غیر شعوری طور پہ اس کے دل میں دین والوں کی عظمت آ رہی ہے، دین کی عظمت آ رہی ہے۔ وہ کہے گا بڑا ہو گیا میں بھی ایسی بنوں گا۔ اور جب میرے گھر میں تذکرے دنیا والوں کے، دنیا ہی کی چیزوں کے تذکرے، انہی کا استقبال، انہی کا پروٹوکول، انہی کے لیے سب کچھ، تو اولاد کے اندر غیر شعوری طور پر دنیا ہی بڑی چیز ہے، دنیا ہی بڑی چیز ہے، چاہے حلال سے لو چاہے حرام سے لو، اس لیے کہ عزت مال سے ہے، عہدے سے ہے، اسٹیٹس سے ہے، عزت اسی میں آ رہی ہے۔ تو اولادوں کی تربیت کے لیے میرے عزیزوں سب سے بڑی چیز تھی اچھی صحبت، اچھا ماحول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، اللہ ہمیں نیکوں سے محبت نصیب فرما دے، نیکوں کی صحبت نصیب فرما دے، نیکوں کی صحبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم نیک، نحن احب الصالحین ولست منهم، اے اللہ ہم نیک تو نہیں ہیں لیکن نیکوں سے محبت کرتے ہیں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ان نیکوں کی محبت کی برکت سے اللہ امید ہے آپ ہمیں بھی نیک بنا دیں۔ ہاں، احب الصالحین ولست منهم، ہم نیکوں سے محبت کرتے ہیں اگرچہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اے اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ فضل فرمائیں گے ہمیں بھی ان جیسا نیک بنا دیں۔ تو یہ صحبت، یہ محبت اور یہ نیکی کی آرزو، پھر اللہ خاتمہ اچھا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔